اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کا عمل نہیں کرتی مگر ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کا مفہوم ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، مسجد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آتی ہے، سیکھنے کے لیے کوئی قوم، کوئی انسان، کوئی شخص آتا ہے، یعنی ناظرہ اور تجوید، ترجمہ اور تفسیر سیکھتی ہے، تو ایسے لوگوں پر سب سے پہلا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی سکینہ اس پہ نازل ہوتی ہے۔ دوسرا انعام فغاشیتہم الرحمہ، اس کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسرا انعام وحفتہم الملائکہ، رحمت والے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ چوتھا انعام فذکرہم اللہ فی من عندہ، جو لوگ قرآن مجید مسجد میں پڑھنے آتی ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ تجوید وغیرہ تفسیر سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اس میں مسجد کی طرف توجہ بھی نہیں گئی ہے اور مسجد کے فضائل بتائے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ جو فضیلتیں بتائی ہیں، ان کے علاوہ انسان ساری زندگی کوشش کرے یہ خصوصیات، یہ فضائل، یہ خیریں، یہ برکتیں اور کسی آباد میں حاصل کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے، شاید کوئی حاصل کر لے۔ یہ قرآن مجید کا مسجد میں آ کر سیکھنا سکھانا، یہ عمل، اس عمل پر اللہ 4 انعام عطا کر رہے ہیں، وہ کسی اور عمل سے نہیں حاصل ہو سکتے۔ قرآن مجید کا سیکھنا، اب یہ حدیث کا مفہوم سمجھ آ گئی ہے۔ سکینہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا نظر آتا ہے سکینہ ایک تمامیت قلوب یا سکون دل جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ان پہ سیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس بہت سے بیان آتے ہیں، ہم ان سے سیکھ لیتے ہیں، ہمیں مسجد میں سیکھنا سکھانا اتنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ حدیث سن لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور بھی مختلف احادیث کتب میں یہ روایت موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ کے مختلف الفاظ میں، لیکن صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ میں یہ اسی طرح روایت ہے کہ جو آدمی مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سیکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ اگر گھر میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، دوبارہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ امام جس چیز میں مقتدیوں کو بتاتا ہے، مقتدیوں کو تیار کرتا ہے، مقتدی اس کو فالو کرتے ہیں۔ اصول اصل میں یہ ہوتے ہیں کچھ میرے جیسے بڑے علماء کی بات نہیں کر رہا، میرے جیسے جو چھوٹی عمر کے علماء ہیں، کچھ ان سے مسٹیک ہو رہی ہے، غلطی میں نہیں کہہ سکتا، مسٹیک ہو رہی ہے، وہ قرآن حدیث کی آواز قرآن حدیث کی طرف بلا نہیں سکتے، اور یہ مشہور بات ہے جو مسجد سے جڑے گا وہ اللہ سے جڑے گا، جو علماء سے جڑے گا وہ دین سے جڑے گا، دین سے جڑے گا۔ تو پہلی بات اس میں کیا چیز ہے؟ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل مسجد کا عمل ہے، مسجد نبوی کا عمل سیکھنا سکھانا ہے۔ بغیر سیکھنے کا نقصان سن لو، کہتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں سامنے کھول کے، تو میری معذرت، میں یہ چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ بھی پہلے بتا دوں کہ آپ کی مسجد کی یہ ریکارڈنگ بڑی علماء سن سن کے وہ بھی اسی طرح کو اپنی مسجد میں بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کا کریڈٹ ہے، یہ تو آپ کو آپ کی فضیلت ہے کہ سارے معاملات تو وہاں بھی چلا رہے ہیں مسجد میں، تو یہ بھی آپ کے لیے، آپ کے کریڈٹ ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی عظمت ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ ہم وہاں سیکھ لیتے ہیں، اس کا نقصان بھی سنتے جاؤ۔ پہلے میں نے کہا تھا موبائل پہ قرآن پڑھنے کا، موبائل پہ قرآن پڑھنے کا نا اجر ہے نا باہر ہے، وہ موبائل پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی میں مذاق نہیں کرتا، وہ پیسے چڑھا ہوا ہے۔ جو گھر بیٹھ کے سنے گا تو ٹوپی بھی ہٹی ہوئی ہوگی، ٹانگیں پھیلی ہوئی ہوگی، ٹانگیں بکھری ہوئی ہوگی، جب وہ قرآن کی مجلس کے آداب کے ساتھ نہیں سنے گا
میں مثال دیتا ہوں، نہیں آتا، کتاب میں کیا ہے